کوئی جملہ ہمارا MLA اور MPA نہ کہے اور کوئی بھی جملہ نہ کہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ یہ طاقت ناراض نہ ہو جائے, ابو جہل ناراض نہ ہو جائے. اور ناراض ہوتی ہے, ہوتی رہے, ابو جہل ناراض نہ ہو. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اس جاہلی معاشرے کے اندر, جاہلیت کے معاشرے کے اندر مظلوم کو مظلوم کیا گیا اور طاقتور بنتا گیا. نتیجتاً طاقتور یہ سمجھتا تھا کوئی سانس بھی لے تو مجھ سے پوچھ کر لے, کھانا بھی کھائے مجھ سے پوچھ کر کھائے. آج کی یہ جاہلیت اسی جاہلی معاشرے کے مقابلے میں, وہ جاہلی معاشرہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے 70 سال بعد جہالت شروع ہوئی اور رسول اللہ کی پیدائش, رسول اللہ کی بعثت پہ آ کر اس جاہلیت کا اختتام ہوا. آج کی یہ جاہلیت شروع ہوئی 1924 میں. 1924 میں جس وقت اس سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کا اختتام یہودیوں اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ کے ذریعے ہوا. 1924 میں ہمارے سروں سے خلافت عثمانیہ کا یہ جبہ اترا, یہ دستار اتری. پھر 1924 سے ابھی 5 سال نہیں گزرے تھے, دنیا نے دیکھا امریکہ نے اپنی ایک کمپنی کو لگایا, آرامکو اس کا نام ہے, پہلے اس کا نام تھا اسٹینڈرڈ آئل کمپنی. اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا نام سعودی عرب میں آ کر آج کے سعودی عرب کے 3 شہروں کا انتخاب کیا گیا. اور یہاں آ کر کہا کیا گیا, وہاں بھی تعصب تھا, کہا یہ گیا کہ عربیوں تمہارے سر پہ جبہ اور دستار رسول اللہ والی ہے اور حکومتوں پہ ترکی والے کرتے ہیں, ترکوں کو کیا حق پہنچتا ہے؟ عربیوں تم تو عربی بولتے ہو, رسول اللہ کی نسل ہو, تمہارا حق زیادہ بنتا ہے, تم خلیفہ بنو. شریف مکہ حسین شریف مکہ کو کہا گیا ہم تمہیں بلا شرکت غیر اقتدار دیں گے, لیکن جب اقتدار کی تقسیم کا وقت آیا تمہارے استاد کہا کرتے ہیں اس طرح جس طرح کھپڑی کو رکھو نا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور کاشیں کر کے کاٹتے ہیں نا, کہ یہ ساری کاشیں ساری مجلس سے پوری آ جائیں. جتنے عرب کے شیوخ تھے پہ بانٹنے کے لیے عرب کے خطے کو کاشوں میں کاٹ دیا گیا, اور کاٹ کر یہ سعودی عرب ہے, یہ بحرین ہے, یہ دبئی ہے, یہ عمان ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ان ریاستوں کو کاٹا گیا. پھر 1939 میں آپ کے سعودی عرب کے اندر اسٹینڈرڈ آئل کمپنی نے عربین امریکن آئل کمپنی کا روپ دھار کر اپنا نام بدل کر جس وقت 7 کنویں کھودے, ان کی استقامت دیکھو, خدا کی قسم ہمیں نماز پہ وہ استقامت نہیں ہے جتنی ان کو باطل پہ استقامت ہے, ہمیں روزے پہ استقامت نہیں ہے جتنا ان کو کفر پہ استقامت ہے. پہلا کنواں کھودا, دوسرا کھودا, تیسرا کھودا, چوتھا کھودا, 5واں کھودا, 6ٹھا کھودا, 6 کنووں میں کوئی تیل نہیں آیا, لیکن انہیں ہمت نہیں آ رہی. 7واں کنواں جب کھودا تو اس کے اندر سے اتنا تیل نکلا کہ 7 کنووں کی ساری کمی پوری ہوگی. اور پھر آپ حیران ہوں گے, دنیا میں جہاں کی تجارت ہوتی ہے اس کی تجارت کا اثر اس کے ملک کی کرنسی پہ پڑتا ہے, لیکن سعودی عرب سے عراق سے جو تیل نکالا گیا سارا امریکہ جا رہا ہے, یورپ جا رہا ہے, اور وہاں قانون یہ بنایا گیا کہ یہ جو تیل نکلے گا اس تیل کا کرنسی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, کرنسی نہیں بڑھے گی. باقی ملکوں کی یورپ کی کرنسی ان کے برگروں پہ بڑھے, ان کی کرنسی ان کی سبزیوں پہ بڑھے, اور ہماری کرنسی ہمارے تیل پر بھی نہ بڑھے, کہیں یہ دنیا میں حکومت نہ کر جائے, حکومت میں ان پہ غالب نہ ہو جائے. 1939 میں جب یہ تیل نکلا, اس تیل نے یورپ کو چمپئن بنایا اور یورپ نے اپنی اس جاہلیت کا آغاز کیا جس جاہلیت نے پوری یورپ کو چمکا دیا, عالم اسلام کو ہرا دیا اور عالم اسلام خلافت کی سوچ کو ختم کر بیٹھا. میرے بھائیوں میں آخری باتیں کہتا ہوں, جس وقت یہ جاہلیت اپنے عروج پر پہنچی, اس جاہلیت نے ہمارا کرتا چھین لیا. توجہ کرنا, اس جاہلیت نے ہمارا کرتا چھین کر ہمیں جینز اور پٹ دے دی. اس جاہلیت نے ہمارا امامہ اتار دیا, ہمیں ٹائی گلے کے اندر دے دی. اس جاہلیت نے ہمارا جو ہے وہ اسلامی رسوم اور رواج کو لے لیا, اور اس جاہلیت نے ہمیں جینوں والے رسم و رواج دے دیے, ہندوؤں والے رسم و رواج دے دیے. ہماری شادی ان کے طریقے کے مطابق, ہمارے بھنگڑے ان کے طریقے کے مطابق, ہمارا ناچ گانا ان کے طریقے کے مطابق, ہماری غمیاں ان کے طریقے کے مطابق. رسم و رواج یورپ نے اور اس جاہلیت جدیدہ نے ہمارے سارے رسم و رواج کو کنٹرول کر لیا. لیکن اس کنٹرول کے باوجود وہاں بھی جاہلیت قدیمہ میں بھی ایک خوشائند بات سناتا ہوں, جاہلیت جدیدہ میں بھی ایک خوشائند بات سناتا ہوں. کبھی کبھی اللہ کی مدد آتی ہے, اور یہ گرمی سخت ہو نا, اس میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چل جائے تو لوگ ذرا خوش ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا گرمی میں کمی پڑی ہے, وہ جاہلیت تھی 571 سال کی, اس میں ایک جھونکا چلا. یہاں پر جاہلیت آئی, اس میں ایک جھونکا چلا. میں دونوں کو ملاتا ہوں, وہ جاہلیت قدیمہ تھی, اس میں جھونکا چلا. ذونواس نام کا حکمران تھا حمیر کا سبا کے اندر, اس نے عیسائی مذہب رکھنے والے اہل حق لوگوں کو خندقوں میں جلایا, اور خندقوں کی آگ کھود کر قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود, یہ سورہ بروج کے اندر جن
کا واقعہ بیان ہوا، ان کو جلا دیا، سارا واقعہ کو بیان نہیں کرتا، ان کی کہ اس فارسی اور مجوسی بادشاہ نے، مشرک بادشاہ نے ہم عیسائیوں کو جلایا ہے۔ یہ عیسائیوں کی شکایت لے کر قیصر روم کے پاس گئے، روم کے بادشاہ قیصر کے پاس۔ قیصر روم نے اپنے نیچے کے حکمران شاہ حبشہ کو، نجاشی کو لکھا تیرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اور تجھے فکر نہیں ہے۔ نجاشی نے 2 بندوں کو بھیجا، میں پھر اپنی بات کو وہاں جوڑوں گا کہ یہ 2 بندے جاتے ہیں، رسول اللہ کا ارحاس پورا ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 55 دن پہلے کی بات ہے۔ یہ 2 بندے جس وقت جاتے ہیں، جا کر وہاں جو ہے وہ اس ذو نواس کو قتل کیا، آپس میں لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ابرہ حاکم بن گیا۔ ابرہ نے دیکھا کہ لوگ سارے کے سارے حرم مکہ میں جاتے ہیں، ابراہیم کے بنائے ہوئے بیت اللہ میں وہاں حج کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ نہیں، لوگوں کو یہاں آنا چاہیے، میں بڑا حاکم ہوں۔ اس نے اپنا ایک عبادت خانہ کنیسہ بنا دیا صنعاء یمن کے اندر، اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہاں سے چل پڑا۔ اور قیصر روم نے اپنا سب سے بڑا ہاتھی محمود نام کا ہاتھی اس کو بھیج دیا، اور ترکیب یہ بتائی کہ یہ ہاتھیوں کی فوج لے جانا، عرب والے ویسے ہی ڈر جائیں گے، بھاگ جائیں گے، یا یہ کرنا کہ یہ ہاتھیوں کی فوج لے جا کر بڑے بڑے زنجیروں سے بیت اللہ کے ستونوں کو باندھنا اور ہاتھیوں کو چلانا، ستون گریں گے، بیت اللہ بھی گر جائے گا۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا بیت اللہ کالا کلوٹا ہے، بیت اللہ پرانا سا ہے، لیکن اس کی پرانی بناؤں میں اللہ کی مدد موجود ہے، حضرت ابراہیم کے ہاتھ موجود ہے، اور جو برکت کیا کرتی ہے وہ طاقت نہیں کیا کرتی، جو برکت میں طاقت ہوتی ہے وہ نشے کے اندر نہیں ہوا کرتی، وہ طاقت میں نہیں ہوا کرتی۔ یہ لے کے آیا اپنے ہاتھی، اور یہاں عجیب ہی ماجرا ہے، عبد المطلب سفید دھڑی والے، سفید کپڑوں والے، چلتے چلتے ابرہ کے لشکر نے 200 اونٹ ان کے قبضہ کر لیے، 200 اونٹ چڑھتے ہوئے پکڑ لیے، پتہ نہیں تھا کس کے ہیں۔ عبد المطلب نے اجازت مانگی، میں ابرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ابرہ خوش ہوا کہ میری کو ویلیو ہے، ان کا سردار آ رہا ہے ملنے کے لیے، اور ابرہ نے اتنا مقام دیا، حضرات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے تخت سے نیچے اترا اور عبد المطلب کے برابر بیٹھ گیا۔ وہ اوپر تو نہیں بٹھا سکتا تھا، نیچے ان کے برابر بیٹھا۔ عبد المطلب سے کہا جی کیسے آنا ہوا بتائیں۔ عبد المطلب نے کہا جی آنا کیسے ہوا، میرے 200 اونٹ ہمارے خاندان کے آپ نے پکڑ لیے ہیں، دے دو۔ ابرہ نے کہا عجیب بات ہے، میں تو بڑا روب میں تھا کہ آپ بڑے لوگ ہیں، بیت اللہ کی بات کریں گے، بیت اللہ کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی ہے، اپنے اونٹوں کا جھگڑا لے کے آئے ہو۔ عبد المطلب نے جملہ کہا، فرمایا انا رب الابل ولہذا البیت رب سیمنعہ، سیمنعہ، یہ سیمنعہ کے اندر جو طاقت ہے۔ عبد المطلب نے کہا جس طرح ہر مالک کو اپنے مملوک کی فکر ہوتی ہے، مجھے اپنے مملوک 200 اونٹوں کی فکر ہے، اس بیت اللہ کا بھی ایک رب ہے، وہ اس کو بچا لے گا، وہ اس کو بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ بڑا خوش ہو گیا کہ چلو اب تو مسئلہ آسان ہے۔ عبد المطلب نے کیا کیا، عبد المطلب نے یہ 200 اونٹ لیے، چاہیے یہ تھا گھر میں باندھ آتا، کہیں جا کر چلے جاتے۔ عبد المطلب تھا، رسول اللہ کے دادا تھے۔ فرماتے ہیں سیرت نگار 200 اونٹ لیے اور لا کر آ کر بیت اللہ کے ارد گرد اللہ کی نظر ان کو ذبح کر دیا، سب کو ذبح کر دیا، اور کہا یا اللہ یہ نظر و نیاز دے کے تیرے نام کا یہ صدقہ کر کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، ہم عاجز ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے میرا اللہ، لیکن تو کمزور نہیں ہوا، تو عاجز نہیں ہوا۔ اللہ جتنی طاقت لے کے آیا ہے ہم میں مقابلے کی طاقت نہیں ہے، یا اللہ تو ہی اس کی حفاظت فرما، تو بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ جب بیت اللہ کی حفاظت، یہ چڑھ گئے پہاڑیوں پر، اور پہاڑیوں پہ چڑھ کے نظارہ کرنے لگے۔ رب ذوالجلال چاہتے تو انسانی شکل میں لشکر آتا، چاہتے فرشتے آ جاتے، چاہتے جنات آ جاتے نا، چاہتے تو ایک ہی جبریل آ جاتا، سب کو ملیا میٹ کر دیتا۔ رب ذوالجلال بتانا یہ چاہتے تھے کہ جس طرح چیونٹی سے میں ہاتھیوں کو مروایا کرتا ہوں، جس طرح مچھر سے نمرود کو مروایا کرتا ہوں، بالکل اسی طرح میں ابابیلوں کے ہاتھوں سے ابرہ کے لشکر کو مروا کے چھوڑوں گا۔ ابرہ کا لشکر مرا، وہاں کو بھی دیکھو، وہاں خندقوں میں جل رہے تھے، اور خندقوں میں جلا کر جتنے آس پاس تھے آگ پھیلی تھی، سارے جلے تھے۔ یہاں پر دیکھو یہ جو ہے وہ ابابیلوں نے پتھر گرا ہے، اور وہ پتھر اوپر سے گرتا تھا سر میں، سر سے نکلتا تھا، نیچے سے ہاتھی اور گھوڑے سے ہو کر نکل جاتا، گھوڑے کو بھی مار دیتا، بندے کو بھی مار دیتا، سوار کو بھی مار دیتا، سواری کو بھی مار دیتا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم اسی جمعے میں آپ کے سامنے رو رہے تھے، 2007 کا ایک جمعہ تھا، جولائی کا مہینہ تھا، آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں میں بھی اشک اور آنسو تھے، ہماری آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس دور کا ایک ابرہ، اس ابرہ نے
अपने पुराने ज़ूनवास और अमरा की याद को ताज़ा करते हुए फौज के SGS के कमांडोज को सलाम पेश किया था और ये कहा था, SGS के कमांडोज ने गाजी अब्दुल रशीद को ये साजिश को बेनकाब कर दिया, गाजी अब्दुल रशीद की बगावत को कुचल के रख दिया। बच्चियों के मुकाबले में SGS के कमांडोज को लाने वाले खुश हो रहे थे, हमने मुसलमान बच्चियों का मुकाबला तोपों से कर दिया, गनों से कर दिया, SGS के कमांडोज से कर दिया, कलाशकोफ से कर दिया। लेकिन दुनिया ने देखा, मैंने एक जगह पर कहा, मैंने कहा जिस वक्त बंदा मरता है, हर मरने वाले के लोग मुंह बंद करते हैं, हाथों को सीधा करते हैं, पाँव को ठीक करते हैं कि ठंडा हो गया तो फिर ये सारा कुछ खराब हो जाएगा, मुंह खुले का खुला रह जाएगा। इधर उधर गोलियां चल रही हो, ना किसी को मुंह के बंद करने की फिक्र होती है, ना हाथ को ठीक करने की फिक्र होती है। लेकिन वहां अल्लाह के फरिश्ते काम कर रहे थे। गाजी अब्दुल रशीद मरा था गोलियों में, लेकिन गया था तो दुनिया ने मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा खुला भी नहीं था, लेकिन इतना बंद भी नहीं था कि वो रोता हुआ नजर आए, वो परेशान नजर आए। मैंने कहा वक्त के अमरा ने अपने SGS के कमांडोज को सलाम पेश किया था, लेकिन आज हमने देखा उस वक्त दुनिया मायूस थी, लेकिन रब्बे जुल जलाल जब इंतकाम लिया करता है, अबरा का लश्कर सारा वहां मरा था, लेकिन अबरा वहां नहीं मरा था। अबरे को अल्लाह ने मोहलत दी, चलता गया रास्ते में एक जगह पे उंगली गिरी, कहीं पे दूसरी उंगली गिरी, ये कीड़े पड़े और कीड़े भी गिरते, गोश्त गिर के जिस वक्त सारा जिस्म खोखला हुआ फिर मरा। रब्बे जुल जलाल मोहलत दिया करते हैं, फौरन नहीं पकड़ा करते। रब ने कहा जिस SGS के ऊपर तू सलाम पेश करता है, जब अपने कमांडोज को सलाम पेश करता है, जिन अदालतों की तुझे वो अपने आप को अपना उनका दस्तवाजू कहता है, जिन सियासी लीडरों को तू अपना दस्तवाजू कहता है, वक्तन फवक्तन उन सियासी लीडरों से बयानात दिलवाते अदालतों से फैसले करवाते और फौजियों से बयान दिलवाते सबसे आखिर में तुझे जलील करूंगा। पहले शुजात बयान देगा कि आज भी बच्चियों का रोना मेरे दिल के अंदर जो है वो धड़कने पैदा करता है। फिर मैं जाज़ो-लाख को गम करूंगा जिसका बाप की कुर्बानी होगी और जिसके बाप की बरसी में लाखों लोग जाया करते थे, एक बंदा भी नहीं जाएगा, मैं यूं जलील करूंगा। मैं इस तरह दर्जा बदर्जा जलील करते यहाँ तक लाऊंगा कि पाकिस्तान की अदालत तुझे इश्तिहारी मुजरम करार देगी, पाकिस्तान की अदालत तुझे इश्तिहारी मुजरम करार देगी। ये भी ऐसा हुआ, कायद आज़म से लेकर मोहम्मद अली जिन्नाह से लेकर आज तक देख लो, पाकिस्तान में याहिया भी गुजरा है, सिकंदर मिर्जा भी गुजरा है, हाँ पाकिस्तान के अंदर शिये भी गुजरे हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़े खबीस भी गुजरे हैं, जनरल मूसा जैसे कमीने भी गुजरे हैं, लेकिन ऐसी जिल्लत किसी के हिस्से में नहीं आई थी। ऐसी जिल्लत कि पाकिस्तान की अदालत उसको इश्तिहारी मुजरम करार देती है। अल्लाह इससे ज्यादा जलील कर दे, अल्लाह इससे आगे जलील कर दे। मैंने कहा उतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद, वहां भी ठंडी हवा का झोंका चला था, यहाँ भी ठंडी हवा का झोंका चला है और फिर एक और ठंडी हवा का झोंका इंशाअल्लाह चलने लगा है। आज का ये जुमा आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से यौम तशक्कुर का जुमा है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, पाकिस्तान का सदर और पाकिस्तान के हुक्मरान आज तक हिचकिचा रहे थे, वाज़ेह बयान नहीं देते थे, लेकिन अब वज़ाहत हो गई है, हम नामूस रिसालत के कानून को नहीं छेड़ेंगे। हमने कहा अगर यही बात तुम पहले कह देते तुम्हारे नामा-ए-अमल में सवाब लिखा जाता, लेकिन अवाम की ताकत से मजबूर होकर कहा है तो अल्लाह ने सारा सवाब अवाम को अता कर दिया है, इन गरीबों को अता कर दिया है। अब सवाब भी तुम्हारे हिस्से में नहीं है। मैं इन अवाम को, मैं इन साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अवामी ताकत ने, मुसलमानों की ताकत ने, हमारे उलमा ने वाज़ेह दो टोक ये कहा था, हमें अमन अजीज है, लेकिन अमन से ज्यादा नामूस रिसालत अजीज है, कानून अजीज है, कानून से ज्यादा नामूस रिसालत अजीज है। अगर नामूस रिसालत का दिफा कानून करे तो सर आंखों पर, कानून नहीं करेगा तो कानून को तोड़ दिया जाएगा, अगर आइन नहीं करेगा आइन को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली नामूस रिसालत का दिफा नहीं करेगी उस असम्बली को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और खुदा की कसम अपने खून को बहाकर नामूस रिसालत का दिफा कर दिया जाएगा। हुआ है, अल्लाह मुबारक करे। मैं तीसरी पेशन को ये अर्ज करता हूँ, तीसरी चीज जो होगी, हमारी कई जमातों ने ये ऐलान किया है कि हम रेमंड ड्यूस को अगर जो है वो रिहा किया गया, किसी ने कहा कि हम जो है वो पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे, वजीर आजम थर-थर कांप रहा है, सदर भी थर-थर कांप रहा है। अल्लाह के फजल से हमें लगता ही है हसनी मुबारक नामुबारक अंदाज में रुखसत हुआ मिस्र से, और ट्यूनिस का बादशाह जिल्लत के साथ रुखसत हुआ। जिसने इसराइल की हिमायत की है, अरबों में आज वो जलील हो रहा है, जिसने, और ये हसनी मुबारक इतना जलील इंसान था
اس نے اگر یہ چاہتا تو فلسطین کے مسلمانوں کی داد رسی ہو سکتی تھی. بارڈر ہے، بارڈر پر یہ ملک ہے. اس نے اپنے بارڈر پر دوائیوں سے بھرا ہوا بحری جہاز رو کے رکھا اور کھل کر کہا میں اس وقت تک اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک دوائیاں اووریج نہیں ہو جاتی، جب تک دوائیوں کی ڈیٹ گزر نہیں جاتی نا، جب دوائیاں جو ہے وہ اپنی ڈیٹ سے ایکسپائر ہو جائیں گی پھر میں جہاز کو اجازت دوں گا. رب ذوالجلال نے 30 سال اس کو مہلت دی. 30 سال کا یہ حکمران، لیکن 30 سالوں میں اس نے ظلم کی چکی میں پیسا مسلمانوں کو. انور سادات کے اس انجام سے اس نے جو ہے وہ سبق حاصل نہیں کیا، آج ذلیل ہوا. اللہ رب ذوالجلال ان سے بڑھ کر ہمارے حکمرانوں کو ذلیل کر دے، ہمارے سیاسی لیڈروں کو اللہ ذلیل کر دے. اس لیے انہوں نے کسی موقع پہ قوم کی داد رسی نہیں کی ہے. آج بھی اگر حسنی مبارک اور یونس کے، الجزائر کے، عمان کے، اردن کے ان بادشاہوں سے اگر سبق لے لو تو قوم کی آواز پہ جو اسلامی آواز ہے، جو قرآنی آواز ہے، اور دور جاہلیت، دور جدیدہ کی جو جاہلیت ہے، اس جاہلیت میں نے کہا نیچے سے لے کر اوپر تک کا طبقہ وہی سارا نقشہ ہے جو نقشہ عرب کی جاہلیت کا تھا. اللہ رب ذوالجلال اس جاہلیت جدیدہ میں ہمیں رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت جاہلیت قدیمہ کو ختم کیا تھا محمد رسول اللہ نے. جاہلیت جدیدہ کا اختتام ہوگا تو محمد کے نام پر جا کر ہوگا. حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے ساتھ عیسیٰ آئیں گے. اللہ ہمیں حضرت مہدی کا، حضرت عیسیٰ کا لشکری بنا دے. پھر میں آخری بات کہتا ہوں، اس لشکر میں کون کون استعمال ہوگا؟ آج کل کے ناقدین، آج کل کے مصنفین نے کھل کر بیان کر دیا. فرمایا رسول اللہ کی پیشن گوئیوں میں 3 ہی ملک بنتے ہیں، 3 ہی ملک بنتے ہیں. پہلا ملک سعودی عرب ہے، دوسرا ملک پاکستان ہے، اور تیسرا افغانستان ہے. سعودی عرب نصرت کرے گا، پاکستان والے ہجرت کریں گے، اور افغانستان والے سے مل کے جہاد کریں گے. جہاد، ہجرت اور نصرت کے ان تینوں اصولوں پہ انشاءاللہ العزیز جہالت جدیدہ اور جاہلیت جدیدہ کا اختتام ہوگا. اس میں اللہ میری اور آپ کی صلاحیتوں کو استعمال فرما لے، لیکن وہ استعمال ہوگا جس کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوگی، وہ استعمال ہوگا کہ جو نماز کا پابند ہوگا، وہ استعمال ہوگا جو قرآن کا تلاوت کرنے والا ہوگا، وہ استعمال ہوگا جو رسم و رواج سے ہٹ کر رسول اللہ کی سنت کو اختیار کرنے والا ہوگا.